اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ ہاں آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے، وہاں لکھنے والا یا جس سے لکھا جاتا ہے کاغذ پینسل نہ ملے تو اس کے متبادل صورت بتائی جا رہی ہے کہ پھر کیا کیا جائے کہ قرض لینے والا کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ گروی رہن رکھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ اگر گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے، یعنی نفع بھی اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا، اور گروی رکھی ہوئی چیز پر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچ وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، گروی رکھنے کا جو مسئلہ ہے، آج کل ہمارے سماج میں ایک شکل رائج ہے، ہیوی ڈپازٹ۔ کیا ہے؟ ہیوی ڈپازٹ، جس کو بہت سارے لوگ جائز سمجھ کر رکھواتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہیوی ڈپازٹ جو ایک رہن کی ایک شکل ہے کہ جب کوئی گھر کسی لیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ڈپازٹ لیا جاتا ہے نا، اس ڈپازٹ کو کیا کرتا ہے وہ مالک استعمال کرتا ہے۔ جائز اور درست نہیں ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رہن کی رکھی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، الا یہ کہ وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے اور اس پر خرچ ہوتا ہے انسان کا، مالک جو رکھا ہے اس پر خرچ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی چیزوں میں نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ یہاں بتایا گیا۔ پھر کہا گیا ہے کہ ہاں آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو۔ امانت سے مراد یہاں قرض ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اس کے بعد اور گواہی کو نہ چھپا، اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے۔ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ اس پر سخت وعید یعنی سزا یہاں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، اسی لیے گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرما دی گئی ہے۔ فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے، چھپانا کسی چیز کو۔ یہ کس چیز کا فعل ہے؟ کون عمل کرتا ہے؟ یہ دل عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور یہ ایک ایسا مضغہ گوشت ہے، یعنی گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے
اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اسے بجا لاتے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، طاقت سے باہر نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں، وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا، یعنی قل وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم اپنے نفس میں ظاہر کرتے ہو، او تخفوا، یا چھپا لیتے ہو، یعنی وسوسہ آیا چھپا رہا ہے، خیالات آئے چھپا رہا ہے، کس کو معلوم؟ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا۔ تو یہی صحابہ کرام پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ یعنی حساب کا اعلان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبہ سمع و طاعت کو، یعنی اتنی اطاعت کو دیکھتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والے باتوں کو معاف کر دیا ہے۔ قرآن میں تو ہے حساب لے گا جی میں جو آ رہا ہے، حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ جی میں جو جی یعنی من میں وسوسے خیالات جو آ رہے ہیں اس کو کیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ دیکھیے قرآن کی تفسیر، صحیح تفسیر کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کہے نہیں ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ ٹکرا رہی ہے آیت سے۔ کوئی یہ کہے تو جب حدیث ثابت ہو جائے تو ماننا پڑے گا، اس آیت کی تفسیر یہی ہے، یعنی یہ حدیث منسوخ کر رہی ہے اس قرآن کریم کو، اس قرآن کریم کی آیت کو کیا کر رہی ہے؟ منسوخ کر رہی ہے۔ ہاں یہ حکم اب اللہ کے حکم سے ہی کینسل ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی وحی ہے، تو اس میں مذاق کی کوئی بات نہیں ہے، حرج کی کوئی بات نہیں۔ البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ دل میں تو آدمی پتہ نہیں کتنے گناہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ پکڑنے کا، لیکن اگر اس کا اظہار کر دیا کہ ہم یہ گناہ کریں گے تب تو اس پر بھی گرفت ہو سکتی ہے، زبان سے ادا کر دیا، اور اگر کر دیا تب تو سزا ملنی ہے، محاسبہ ہونا ہے۔ صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادے میں ڈھل جائیں یا عمل کے قالب اختیار کر جائیں، یعنی عمل میں آ جائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے اترے، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اس آیت میں پھر ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا جو اس کی اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ ان دونوں آیت کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو یہیں سے شروع ہوتی ہے آمن الرسول، دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی کفایت کر جائے گی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کئی روایت میں یہ وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی اس طرح کا ذکر ہے، لیکن ان دونوں آیت کے بارے میں خاص طور پر، اور یہ آیت آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے، اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و توفیق سے، اس کی نصرت سے آج ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس سورت سے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، جو کچھ بھی تو نے تعلیم دی ہے، رب العالمین تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، تنہائی میں اس پر غور کرنے کے بعد اسے یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنی عقیدے اور ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے تمام غموں کا علاج بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔